حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت لقمان کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نسب، خاندان اور زمانہ کے بارے میں تو اپنے کلام پاک میں کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے حکیمانہ اقوال کا ذکر فرمایا ہے۔ تاہم قدیم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا، لیکن ان کی شخصیت اور نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی، جبکہ دوسری روایت سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم زمانہ معلوم ہوتا ہے۔ اکثر تاریخ داں کی رائے ہے کہ حکیم لقمان افریقی نسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی، کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں ہے جو حکیم لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو نبوت عطا نہیں کی، مگر حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صورت و بشکل کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، جیسا کہ مشہور تابعی حضرات سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تم اس بات سے دلگیر نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ حبشیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام محض اور حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ۔ غرض یہ کہ حکیم لقمان کے حالات زندگی اور زمانہ میں اختلاف کے باوجود پوری دنیا کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتی ہے۔ جاہلیت کے چند شعراء نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی ان قیمتی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بیان فرمائی تھی۔ یہ حکیمانہ اقوال اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم میں نقل کیے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بنا سکیں اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے تکبر سے اپنے گال مت پھیلاؤ، یعنی لوگوں سے ملاقات اور ان سے گفتگو کے وقت ان سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، جو ان سے اعراض کرنے اور تکبر کرنے کی علامات اور اخلاق شریفانہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے متعلق قرآن پاک سورہ القلم میں ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجہ پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآنی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ غرض یہ کہ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کی نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر کے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کرنے چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو بندہ درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے پست افتادہ بنایا ہے، تم اسی سے پیدا ہوئے، اسی پر چلتے پھرتے ہو اور اپنی حقیقت کو پہچانو، اترا کر نہ چلو جو کافروں کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقین جانو اللہ کسی ترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، کبر اور غرور تو حق ناحق کرنا اور لوگوں کو چھوٹا سمجھنا ہے۔ کتاب الایمان باب تحریم الکبیر، یعنی اپنی وسعت کے مطابق اچھا کپڑا پہننا کبر اور غرور نہیں بلکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی انسان کو درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے، رفتار نہ اتنی تیز ہو کہ بھاگنے کے قریب پہنچ جائے اور نہ اتنی آہستہ ہو کہ سستی میں داخل ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جماعت کی نماز کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہو تو اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے سے منع فرما کر اطمینان و سکون کے ساتھ چلنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹوں کو ایک اور اہم نصیحت، اپنی آواز آہستہ رکھو۔ آہستہ سے مراد یہ نہیں کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سنانا مقصود ہے ان تک آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے، لیکن اس سے زیادہ چیخ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ غرض یہ کہ ہمیں اتنی ہی آواز بلند کرنی چاہیے جتنی اس کے مخاطبوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آخر میں آداب معاشرت کے متعلق 4 نصیحتیں ذکر کی گئیں۔ پہلا، لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا، زمین پر اترا کر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ تیسرا، درمیانی رفتار سے چلنے کی ہدایت دی گئی، اور چوتھا، بہت زور سے شور مچا کر بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان تمام ہی نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت ہم دوسروں کا خیال رکھیں، کسی شخص کو بھی چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن ہماری طرف سے کوئی تکلیف کسی بھی انسان کو نہیں پہنچنی چاہیے، مگر ہم ان امور میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ ان امور کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں حق تلفی انسان کے بڑے بڑے نیک اعمال کو ختم کر دے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کر کے ایک اچھے معاشرہ کی تشکیل دیں۔ دوستوں، پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔